ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سعید قاضی صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حسن صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ بھی بہت شکریہ، آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا. اسٹارٹنگ فرام یو سعید قاضی صاحب، دوبارہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ مساق جمہوریت کی ہم دعوت دیتے ہیں، مساق معیشت بھی کیا جائے، اپوزیشن ہمارے ساتھ آ کر مل کر بیٹھے. وزیر اعظم کی جانب سے اس سے قبل بھی ایسے بیانات سامنے آئے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک آف اٹ کہ کیا ہوگا؟ کیا واقعی اپوزیشن ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوگی وزیر اعظم سے، حکومت سے؟ نہیں، ایک تو انیشیٹو آپ کی حکومت کے پاس ہے نہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ رجیم سے ہائیبریڈ رجیم کہیں یا کچھ بھی کہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان سے معیشت سنبھل نہیں رہی. میں آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دیتا ہوں کہ حکومت کیوں اس وقت اچھی باتیں کر رہی ہے اپوزیشن کے حوالے سے. کارکردگی ان کی یہ ہے کہ 2021 میں ہمارا جو ٹوٹل ڈیٹ تھا وہ 54.5 ٹریلین روپیز تھا، پی کے آر، جو ایز آف اپریل 2026 81.92 ٹریلین ہو گیا ہے، یعنی ڈبل ہو گیا ہے. اسی عرصے میں اس حکومت نے ڈاکٹر فاروق سلیم کے مطابق 105 ٹریلین کی اس کی وصولیاں ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے، اور دیگر انہوں نے پورا بریک اپ دیا ہے. تو یہ ایک اتنا، اور پھر ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں آپ نے 8,500 روپے کمانے والے کو غربت کی لکیر سے باہر کر دیا ہے، جس میں دنیا کی سب سے مہنگی بجلی آپ بیچ رہے ہیں. تو جب پیپلز پارٹی اور یہ تھی تو ان کا تو ہاتھ انہوں نے ملا لیا تھا کہ جو عوام کی جو ایکسپلائٹیشن ہے، کیونکہ یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے ذرائع پیداوار پر قابض کاروباری خاندان ہے. تو جس قسم کی فلیسنگ کر رہے ہیں یہ، اس میں پہلے گڈی تھا کہ بھئی چلیں، کبھی پیپلز پارٹی نے جو وہ سندھ کا جو ہوا عشر وہ آپ کے سامنے ہے، ادھر بھی جو بال بنائے گئے وہ آپ کے سامنے ہے، دبئی میں 11 بلین ڈالر کی. مگر یہ درمیان میں ایک ایبریشن آ گئی، اور وہ ایبریشن تھی پی ٹی آئی. اس کو ریاست نے مینج کر لیا بڑی حد تک، لیکن کنٹراڈکشن موجود ہیں، فالٹ لائن موجود ہیں. انہی فالٹ لائن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سپوریڈک اور سپونٹینیس موومنٹس ادھر ادھر ایرپٹ کر رہی ہیں، جو کہ لیڈر لیس ہیں، جو کہ پولیٹیکل پارٹی سے دور ہے. پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کلی طور پر، اور میں سب کو کہہ رہا ہوں، وہ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہیں. وہ ڈسکریڈٹ اس لیے ہو گئی ہیں کہ کوئی بھی عوامی جو، لیکن سعید صاحب اس میں جو اسپونٹینیس موومنٹس کی آپ بات کریں، کیا یہ ایک تھریٹ پوسٹ کر رہی ہیں ریاست کو؟ بیکاز ابھی تک ہم نے 26 نومبر کے بعد سے جتنے بھی احتجاج دیکھے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بہت بڑا تھریٹ کریٹ نہیں کر پاتے ہیں. ڈو یو تھنک سو کہ یہ آگے جا کے ایسا خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں جس سے ہل کے رہ جائے یہ حکومت؟ دیکھیں، پوری دنیا میں موومنٹس بن رہی ہیں، اور پہلی دفعہ آئی ایم ایف نے موومنٹس کا یہ انڈیکس بنا دیا اور ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ڈیوس میں جو آخری 1-2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس میں جو بھی مالکان ہیں اس گلوب کے، انہوں نے یہ، بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر چھپی تھی. وہ خبر یہ تھی، اس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، کہ انہوں نے جو بڑے بڑے کمپنیوں کے اور جو سیٹ ہیں عالمی طور پر، انہوں نے ایسی جگہوں پر گھر لے لیے ہیں جہاں وہ ان کی شناخت نہ ہو سکے، یا کیونکہ خوف زدہ ہیں وہ عوام. میں یورپ کی بھی بات کر رہا ہوں اور ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ نے یہ جین زی والی بات دیکھی. جین زی تو ویسے ہی آپ نے نام دے دیا، یہ بھوک سے بلا کے نکلے ہوئے لوگ تھے، اور ان کو اور یہ موومنٹ شروع ہو چکی ہیں. یہ جب تک یہ فالٹ لائنز موجود ہیں، پرابلم آپ وقتی طور پر سپریس بھی کر سکتے ہیں، جبر بھی کر سکتے ہیں، وقتی طور پر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بک بھی سکتی ہے، لیکن جب تک یہ کنٹرڈکشن موجود ہیں، فالٹ لائن موجود ہیں، یہ ایرپٹ کرتی رہیں گی. ہم دنیا ایک ایسے تھریش ہولڈ پر پہنچ گئی ہے جہاں ایک کے بعد دوسری موومنٹ، ایک کے بعد دوسرے، اور یہ میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، میکسیکو، اور بہت سے ملکوں میں جس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی البانیہ میں چند دن پہلے ہم نے دیکھا، کیونکہ یہ جو پورا ایک اکنامک سٹرکچر کھڑا کیا تھا انہوں نے سوویت یونین کے نظام کے بعد، یہ اینٹی پیپل اور پرو اشرافیہ تھا. اور آپ اس میں آپ دیکھیں اسٹرونومیکل ویلتھ جو ہے وہ سماج کے ایک کونے میں چند ہاتھوں میں جمع ہو چکی ہے، اور دوسری طرف ذلت اور بربادی ہے. تو موومنٹس تو بنے گی. ہاں، ان موومنٹس کو لیڈرشپ درست تناظر کے ساتھ کب ملتی ہے،
that will be a qualitative change. ہمارا صاحب what do you think؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر لیس احتجاج یا موومنٹس بنیں گی لیکن لیڈرشپ اگر مل جائے تو یہ بڑے معنی خیز ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا انپٹ ہے؟ خصوصاً کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ایک اشرافیہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہی ہے, جو غریب ہے وہ بیچارہ 8,500 کی ڈیفینیشن سے ہی نکل جاتا ہے, اس کے لیے پھر آپ نے ڈیفینیشن بھی ایسی بنائی ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ قمبر. دیکھیں ہم اگر مجموعی تناظر میں حالات کو دیکھیں تو ہمیں بہت سی کامیابیوں کے دعوے ہمارے سامنے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں ڈپلومیٹک محاذ پر کامیابی ملی, ہمیں یہ کامیابی ملی, وہ کامیابی ملی. لیکن جب آپ کو معاشی طور پر کامیابی نہ ملی ہو تو باقی کامیابیاں بے معنی ہو جاتی ہیں. یعنی جب تک آپ معاشی طور پر مضبوط نہ ہو, اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو. یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف کا ایک وفد یہاں آیا تھا تو وہ کیا کرنے آیا تھا؟ ظاہر ہے وہ ڈکٹیٹ کریں گے اور اس کے مطابق معاملات چلیں گے معاشی. جب معاشی معاملات ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر آپ کے اور معاملات میں آپ کو کہاں سے کامیابی ملے گی. اور چلے ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کر لیتے ہیں. دہشت گردی کے مسئلے کا ہمیں سامنا ہے اور تقریباً گزشتہ 22-23 سال سے, لیکن کیا اس میں کمی آئی ہے؟ کیا وہ منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے؟ کیا آج بھی پختونخوا لہو لہان نہیں ہے؟ کیا آج بھی بلوچستان لہو لہان نہیں ہے؟ تو ہمیں وہ کامیابی کہاں سے ملی؟ ڈپلومیٹک حوالے سے یقیناً پاکستان کا ایک امیج بلڈ ہوا ہے, لیکن اس کے بڑے فوائد ہمیں چین کے علاوہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے یو اے ای جیسا ملک جس کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات تھے, ناراضگی حال ہی میں سامنے آئی. ہمارے صاحب ہم ڈپلومیٹک ایفرٹس یا ڈپلومیٹک جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں سیرا اپنے سر ضرور سجاتے ہیں اس کا, لیکن کیا وہ اکنامک مینس میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے؟ مطلب انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی آپ دیکھیں تو ایف ڈی آئی کی ریشو تو آپ کو گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی ملک آپ پر ٹرسٹ کر کے انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. قمبر میں اکانومی میرا بیٹ نہیں ہے, میرا فیلڈ نہیں ہے, اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا. I just want to talk about the political scenario, whole political scenario. دیکھیں جو ہمارا منظرنامہ ہے, جس طرح میں نے بات کی کہ معاشی حوالے سے کون سی کامیابی ہمارے سامنے ہے. یعنی ابھی آپ دیکھ لیں بجٹ میں تو ٹیکسوں کی بھرمار ہے, مہنگائی کی شرح کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور کیوں نہیں پہنچے گی. آپ دیکھ لیں کیا ہمارا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ جمہوریت سے مطابقت رکھتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں ایک مقبول سیاسی لیڈر جیل میں ہے, ان کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا. وہ 60s میں بھی ہم نے دیکھا, 80s 70s میں بھی دیکھا, بلکہ ہم نے 50s میں بھی حسین شہید سہروردی اور محمد علی چودھری محمد علی اور دوسرے لوگوں کی شکل میں دیکھا. پھر فاطمہ جناب بھٹو, نواز شریف, بے نظیر, اور آج بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. دیکھیں جب تک ہمارے سیاسی منظرنامے کو جو بنیادی خد و خال ترتیب کیے گئے تھے, جب تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم آگے بڑھیں گے تو اس سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا آئین و قانون بالادست ہوگا, ہمارے جمہوری اقدار مضبوط ہوں گے. پھر اس کے بعد جب پارلیمان کو بالادستی حاصل ہو تو پھر ہمیں ڈپلومیٹکلی ایکسیپٹنس ملے گی ورلڈ وائڈ, یعنی گلوبلی ہم کو, اور اس کے ساتھ ہماری معیشت کھڑی ہوگی. لیکن ہم تو ابھی وہ پہلی سیڑھی سے بھی آگے نہیں گئے. یعنی کیا ہم ایک جمہوری معاشرہ ہے؟ کیا ہمارے پارلیمان اور ہمارے آئین و قانون کو بالادستی حاصل ہے؟ کل بھی آپ نے دیکھا کہ بجٹ پاس ہو رہا تھا تو تمام پورے ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا تھا. ایک جماعت جس کے پاس پختونخوا کا مینڈیٹ بھی ہے, اس کا چیف منسٹر اپنے وزراء کے ساتھ سڑکوں پر خوار ہوتا رہا. تو جب ہمارا رویہ, ہمارا ایٹیچیوڈ یہی ہو, پولیٹیکل ایٹیچیوڈ یہی ہو, تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں؟ یہ تو سنس نو کانفیڈنس موشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جو اسپیس ہے, پولیٹیکل اسپیس ہے, وہ کتنی شرنک ہوتی جا رہی ہے. خصوصاً ایک پارٹی کی بات کریں اس کے لیے تو زیادہ ہو رہی ہے. لیکن رائٹ نو سعید صاحب, فار انسٹنس ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا, مسلم لیگ نون, اب تو شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ 5واں بجٹ وہ دے چکے ہیں اور ان کی کارکردگی کیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو بھی تو آزمایا. پی ٹی آئی نے اپنے چوتھا دور, اگر وہ یہ چوتھا سال تھا مکمل, اگر وہ کرتے اپنا, تو کیا تھا؟ اکنامک فگرز کوئی بہت زیادہ
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حوصلہ افزا تھے. اس ٹائم پہ بھی بازاروں میں نکلتے تو مہنگائی تھی, اسی طرح ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بڑے کم ہو گئے تھے. تو کس پہ پھر ٹرسٹ کیا جائے سر, کہاں سے لیڈرشپ آئے گی؟ 21-22 میں ڈکلائن شروع ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے 6.1% پوسٹ کیا تھا گروتھ ریٹ, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زوال کا آغاز تو ہو گیا تھا, لیکن اور کوئی ایسی ویزیبل سوائے اس کے کہ 10 لاکھ روپے کا جو عمران خان نے دیا تھا وہ بڑا اپریشیبل تھا, اور میں ذاتی طور پر بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیاں بچیں. لیکن بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہی اشرافیہ کا حصہ آج ان کی ہاں الیکٹرل یعنی ایک ہونے کے باوجود پاپولیرٹی ان کی پارٹی کچھ نہیں کر پا رہی. اس کے علاوہ بغیر لیڈر لیس تحریکیں جو ہیں وہ اتنی انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے بھائی. تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی بنیادی جو فلسفہ تھا خان صاحب کا, بنیادی فلسفہ یا اسے ہمارشیا کہہ لیں یا ایرر آف ججمنٹ کہہ لیں, وہ یہ تھی, وہ سمجھتے تھے سسٹم ٹھیک ہے لیکن اس میں ویلتھ کریشن کا آپ سن لیں, یعنی یہ بھی ڈاکٹر فاروق سلیم کی میں فگر دے رہا ہوں, 105 ٹریلین یعنی 1.5 ٹریلین روپے نکالے 4 سالوں میں ہم عوام سے دائیں بائیں سے, غالباً یہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو $370 بلین بن جائے. بھائی ویلتھ تو ہے مگر ویلتھ جا کہاں رہی ہے؟ کیا آپ کے انفراسٹرکچر میں ویلتھ نظر آتی ہے؟ یا $130 بلین کا جو آپ نے قرضہ لیا ہے, کیا آپ کو سڑکوں میں, اسپتالوں میں, آپ کے انفراسٹرکچر میں, آپ کے جو شہر دنیا میں خوبصورت ترین شہر تھے, یہ شہر لاہور جو ہے اب دوسرا بڑا آلودہ شہر ہے, دلی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے, پہلے نمبر پہ ہم ہیں, یہ وہ ہے. کراچی جو ہے وہ 10 بہترین شہروں میں آتا تھا, اب میرے خیال میں وہ 3 گندے ترین شہروں میں اس کا شمار ہو رہا ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو, یا یہ الٹا ہو سکتا ہے کہ 10 بدترین شہروں میں شاید وہ شمار ہو, مگر وہ ٹورسٹ سپاٹ تھا ایک زمانے میں. تو بیسیکلی اس اشرافیہ نے, یہ نظام پرابلم ہے, یہ سارے اس نظام, عمران خان صاحب بھی اسی نظام کے نمائندے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار میں اس نظام کو نا صاف کر کے تو ایک نیک قسم کی سرمایہ داری لے آؤں گا, جو کہ ایک خام خیال ہے, سرمایہ داری نیک نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, پوری دنیا میں جمہوریت کا ڈکوسلا, جس یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کی بات کر رہا ہوں, پارلیمانی ڈکوسلا بری طرح ناکام ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اگر وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پولی مارکیٹنگ کی بیٹنگ ہو رہی ہے اور وہ اس میں سے جوا لگ رہا ہے اور وہاں سے انفارمیشن لیک ہو رہی ہے, تو پیچھے رہ کیا گیا؟ یعنی ایون ٹرمپ کی دولت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے اس صدارت کے دوران, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک دور ہے, اس کے خلاف عوامی رد عمل فطری ہے, یہ آئے گا, مگر اس وقت جو عالمی طور پر جو تحریکیں رکی ہوئی ہیں ان میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, آپ کہیں مت جائیے گا.